بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ضمنی الیکشن 2025 جو 23 نومبر کو ہوئے، ان کے اندر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن ایک جو قومی اسمبلی کی نشست ہے اس کے نوٹیفیکیشن روک دیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 6 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اور صوبائی اسمبلی کی یعنی پنجاب اسمبلی کی 7 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہو رہے تھے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، سوائے ایک NA 96 فیصل آباد کی جو سیٹ ہے اس کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تو ناظرین و سامعین، NA 96 فیصل آباد کا جو حلقہ ہے، یہاں سے وفاقی وزیر طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری الیکشن لڑ رہے تھے، اور یہاں پر طلال چودھری صاحب جو ہے وہ اس کی کمپین چلا رہے تھے۔ تو انتخابی ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا بلال بدر کی جیت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب چونکہ وفاقی وزیر ہے اور وفاقی وزیر کسی امیدوار کی کمپین نہیں چلا سکتا، یہ ضابطہ اخلاق کی انتخابی ضابطہ اخلاق کی یہ خلاف ورزی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے 16 نومبر کو روک دیا گیا تھا کہ کوئی عوامی نمائندہ یا کوئی حکومتی نمائندہ کسی امیدوار کی کمپین نہیں چلا سکتا کسی بھی انتخابی حلقہ کے اندر۔ تو طلال چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کی کمپین کر رہے تھے، تو 20 نومبر کو پھر طلال چودھری کو جرمانہ ہوا 50,000 روپے، لیکن اس کے باوجود جرمانہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ الیکشن کمپین سے رکے نہیں۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کے بھائی کی جیت کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے۔ ابھی وہ سماعت ہو رہی ہے، پہلی سماعت کے اندر یہ دونوں بھائی خود پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل پیش ہوئے تھے، تو جس کی یہ وجہ بنی ہے کہ ابھی تک اس حلقہ کے اندر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ باقی جن حلقوں کے اندر جن جن امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقے تھے، 6 میں سے 5 کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے NA 18 ہری پور ہزارہ، یہاں سے بابر نواز خان جو نون لیگ کے ہیں ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسرا حلقہ لاہور کا ہے NA 129، اس میں حافظ محمد نعمان صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تیسرا حلقہ NA 104 فیصل آباد کا حلقہ ہے، یہاں سے دانیال احمد صاحب جو نون لیگ کے تھے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا حلقہ NA 143 ساہیوال کا حلقہ ہے، یہاں سے محمد طفیل صاحب کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔ پھر اس کے بعد NA 185 آتا ہے، یہاں پر سردار محمود خان صاحب جو ہیں ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، یہ حلقہ DG خان کا حلقہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 5 حلقے جو ہے قومی اسمبلی کے ہو گئے، چھٹا حلقہ جو ہے اس کا ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر آ جاتے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے۔ سب سے پہلے سرگودا کا جو حلقہ ہے PP 73، یہاں سے سلطان علی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کی جیت کا نون لیگ سے ان کا تعلق بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جناب میاں والی کا حلقہ PP 87، یہاں سے علی حیدر نور خان نیازی جو ہیں ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔ پھر فیصل آباد کے حلقے آ جاتے ہیں۔ فیصل آباد میں 3 حلقے تھے صوبائی اسمبلی کے یعنی پنجاب اسمبلی کے۔ تو فیصل آباد کا جو ایک حلقہ ہے PP 98، یہاں سے آزاد علی تبسم جیتے ہیں، ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔ پھر فیصل آباد کا دوسرا حلقہ ہے PP 115، یہاں سے محمد طاہر پرویز کا جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔ پھر اس کے بعد PP 116 آتا ہے فیصل آباد کا حلقہ، یہاں سے احمد شیر یار خان جو ہیں ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔
پھر اس کے بعد PPA 203 آتا ہے، ساہیوال کا حلقہ ہے۔ PP 203 ساہیوال سے محمد حنیف نون لیگ کے یہ کامیاب قرار پائے تھے، ان کی جیت کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد PP 269 مظفر گڑھ آتا ہے، یہ واحد حلقہ ہے پنجاب کا، پنجاب اسمبلی کا، جس حلقہ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں عالم دار عباس قریشی یہاں سے جیتے ہیں، اور ان کی جیت کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حلقے تھے جناب جن کے اوپر جیتنے والے امیدواروں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔